رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں آنے کی نشانیوں میں سے یہ بھی تھی کہ جس شب آپ شکم مادر میں مکین ہوئے تو قریش کا ہر جانور پکار اٹھا کہ رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سردار ہیں وہ حمل میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بادشاہان عالم کے تخت اوندے ہو گئے، مشرق کے جنگلی جانور مغرب کے جانوروں کو بشارت دینے لگے، اسی طرح سمندری جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارک دی، اور اس تکرار حمل کے ہر مہینہ میں آپ کے متعلق زمین و آسمان میں منادی کرائی گئی کہ تمہیں بشارت ہو کہ مقدس اور مبارک ابو القاسم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات کو کوئی ایسا گھر نہ تھا جو روشن نہ ہوا ہو، کوئی مکان ایسا نہ تھا جس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوا ہو، اور کوئی جانور ایسا نہ تھا جو بول نہ اٹھا ہو۔ اسی طرح ان معجزات کے ظہور کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان واقعات کا ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آئے، جنہیں متقدمین سیر نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جس لعین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اور جو کسی بھی طور پر اس کو برداشت نہیں کر سکا، وہ ابلیس رجیم تھا۔ یہ ابلیس آپ کی ولادت کے وقت غم زدہ ہوا، چنانچہ اس حوالہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ منقول ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ابلیس لعین نے تاروں کے گرنے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج کی رات ایسا نومولود پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنے تمام چیلوں کو روئے زمین کی مٹی لانے کا کہا، جس کو وہ سونگھنے لگا۔ جب اس نے تہامہ کی مٹی سونگھی تو اس نے کہا کہ اسی جگہ سے ہم برباد کیے جائیں گے۔ یعنی شیطان لعین کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بنایا ہوا برسوں پرانا کفر و شرک پر مبنی نظام جس ذات عالی کے لائے ہوئے پیغام سے درہم برہم ہو جانا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ غمزدہ تھا۔ پھر اسے کسی چیلے نے مشورہ دیا کہ تمہیں تو یہ قدرت دی گئی ہے کہ کسی نومولود کو چھو کر پاگل کر دو، تو اس نومولود کو ہاتھ لگا دینا تاکہ وہ صحیح نہ رہے۔ ابلیس لعین ایسا کرنے لگا لیکن کر نہیں سکا، چنانچہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اور ماقبل روایت کی شرح کرتے ہوئے صاحب سیرت حلبیہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ ستاروں کے گرنے والی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ستاروں کا گرنا ابلیس کے نزدیک ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھا۔ تبھی اس نے اس ہلچل کی بنا پر تہامہ کی مٹی سونگھنے کے بعد تباہی کی بات کی، تو اس کے چیلوں نے اس سے کہا کہ تو اس نومولود تک جا اور اسے چھو کر حواس باختہ کر دے۔ پھر جب وہ ایسا ہی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس لعین کو ایک شدید ٹھوکر ماری جس سے وہ عدن شہر میں جا گرا۔ یعنی جب شیطان کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ صالحین پر قادر ہو کر اپنا زور چلا سکے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، تو یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ اس کا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل سکے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ابتدائی ساعتوں ہی میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی اطلاع کتب سابقہ میں بھی ذکر کی گئی ہے، جو کہ اہل کتاب کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے امتیوں تک اور پھر ان کے امتیوں کے توسط سے نسل در نسل چلتی آگے منتقل ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ شیخ حلبی سیرت حلبیہ میں اور شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جواہر البحار میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت بھی بتا دیا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مادر سے اس دنیا میں تشریف لانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ فلاں مشہور ستارہ جب حرکت کرنے لگے اور اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ علماء بنی اسرائیل اس بات کو نسل در نسل منتقل کرتے رہے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کی خبر دور ولادت کے اہل کتاب تک پہنچ گئی، اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف ہولیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں معلوم کرنے مکہ میں آتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے ایک یہودی تاجر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ علماء یہود یعنی احبار نے آنے والی نسلوں کو سینہ بسینہ وہ خبریں پہنچائیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے سنی تھی۔ اسی طرح اہل کتاب کے عابدوں اور راہبوں نے آپ کے ظہور کی بشارتیں اپنے آنے والی نسلوں کو سنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے،
چنانچہ علامہ ابن جوزی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے سیر و حدیث کی حقیقتوں کو سمیٹتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: ہر ایک نبی اپنے رب کے حضور اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کر کے پناہ مانگتا رہا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ انہی کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی کی وجہ سے مقام بلند میں رفع کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں انہی کا وسیلہ پکڑا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں اسی وسیلے پر اعتماد فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہی کو شفیع لائے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے انہی کے واسطے سے تضرع و زاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو انہی کی منزلت اور مرتبت سے روشناس کرایا، اور انہوں نے رب سے دعا مانگی کہ میں ان کا وزیر اور امتی بنوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کے وجود باجود کی بشارت دی، اور آپ کی تشریف آوری کے زمانے تک قائم و زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ ساتھ ہی یہ استدعا بھی کی کہ وہ آپ کے معاون و مددگار بنے۔ یوں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانہ کے بارے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دی گئی خبروں کے مطابق مکہ میں کئی راہب و احبار ان کی تصدیق کی خاطر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شامی راہب اس خیال سے مکہ مکرمہ میں آ کر بس گیا کہ آپ کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ آپ کے انوار سے منور ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: زہران نامی جگہ میں ایک شخص راہب تھا جسے عیسی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر علم عطا فرمایا تھا، اور یہ اپنی عبادت گاہ میں ہی رہتا تھا۔ وہ مکہ میں داخل ہوتا اور لوگوں سے ملتا اور کہتا کہ اے اہل مکہ، ان قریب تم میں ایک نومولود پیدا ہوگا، تمام اہل عرب اس کے دین پر ہوں گے، اور وہ عجم پر حکومت کرے گا، اور یہ اس کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ بس جس نے اس کو پا لیا اور اس کی اتباع کر لی تو اس نے اپنا مقصد زندگی پا لیا، جس نے اس کو پایا اور اس کی مخالفت کی تو اس نے اپنا مقصد زندگی گوا دیا۔ اللہ کی قسم، میں نے کھانے پینے اور سکون والی جگہ نہیں چھوڑی، اور بنجر افلاس اور خوف والی جگہ نہیں آیا، مگر اسی کی طلب میں۔ جب بھی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں سوال کرتا تھا، اور پھر سوال کے بعد کہتا کہ ابھی وہ نہیں آیا۔ جب اس دن کی صبح نمودار ہوئی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب عیسی کے پاس آئے اور اس کی عبادت گاہ میں جا کر اسے آواز دی۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں عبد المطلب ہوں۔ تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، تم ہی اس بچہ کے دادا ہو، پس تحقیق وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں تمہیں کہا کرتا تھا۔ وہ پیر کے دن پیدا ہوا، اور پیر کے دن ہی اعلان بعثت کرے گا، اور پیر کے دن ہی وصال کرے گا۔ بلا شبہ آج ہی کی رات اس کا پیدائشی علامتی ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے جو کہ 3 دن رہے گی، اور پھر وہ تندرست ہو جائے گا۔ بس تم اپنی زبان قابو میں رکھو، کیونکہ کسی سے اس کے جتنا حسد نہیں کیا گیا، اور کسی کی اس کے جتنی مخالفت بھی نہیں کی گئی۔ جس رات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک زخر سے معطر 70,000 درخت اگائے، اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بہور بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے۔ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، اب اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا، اور جوک در جوک توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا، اور اے عزا تو ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح کے دیگر رونما ہونے والے واقعات کتب سیر میں بالتفصیل مذکور و منقول ہیں، جن میں قدر مشترک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سلسلہ رحمت باری کا نزول نہایت کثرت سے جاری تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میری قوم کا کوئی فرد میرے حال سے واقف نہ تھا، میں تنہا گھر میں تھی، میں نے ایک بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آیا اور اپنا پر میرے سینے پر ملا، میرا خوف جاتا رہا۔ مڑ کر دیکھا تو سفید مشروب میرے سامنے تھا جسے میں دودھ سمجھی۔ میں پیاسی تھی تو میں نے اسے لیا اور پینا شروع کیا۔ مجھ سے ایک نور پیدا ہوا، پھر میں نے دراز قد خوبصورت عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں کی طرح کی خواتین کو اپنے قریب دیکھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں میری حالت کا کیسے علم ہوا۔ پھر مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اب ایک اور گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں دکھائی دیا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک سفید ریشمی چادر پھیلا دی گئی ہے، اور ایک کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو۔ مجھے مردوں کی ایک جماعت دکھائی دی جو آسمان پر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں چاندی کے سفید لوٹے ہیں۔ میں نے پرندوں کی ایک ٹکڑی دیکھی جو میرے مکان کی چھت پر بیٹھ گئی،
ان کی آمد سے میرے مکان کی چھت پر گئی۔ ان کی چونچے سبز زمرد اور پر یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو مجھے مشرق و مغرب کے افق دکھائی دیے جہاں علم لہرا رہے تھے۔ ایک علم مشرق دوسرا مغرب میں تھا اور مجھے ایک علم خانہ کعبہ کی چھت پر لہراتا نظر آیا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے 3 شخص نظر آئے۔ ان کے چہرے آفتاب سے زیادہ روشن تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا کوزہ تھا جس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں زمرد کا ایک تشت تھا جس کے 4 پہلو تھے۔ ہر پہلو پر سفید موتی جڑا ہوا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ دنیا ہے جس کی حدود مشرق و مغرب اور بحر و بر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ چاہیں قبول کریں۔ پھر مجھے ایک کہنے والے نے کہا کہ آج سے کعبۃ اللہ کو عظمت ملی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ قبلہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا۔ میں نے بچہ کے ہاتھ میں سبز ریشم کا ٹکڑا دیکھا۔ یہ ریشم نور سے بھرپور تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک ایسی انگشتری رکھی دکھائی دی کہ دیکھنے والی آنکھیں خیرہ رہ گئیں، جس کو اس کوزے کے سفید پانی سے 7 بار دھویا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت رکھی گئی اور اس پر ریشم کا ٹکڑا اور مشک اذفر کی 2 تاریں باندھ دی گئیں اور پھر اس بچہ کو میری گود میں رکھا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ خازن جنت حضرت رضوان بھی اسی حالت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں تیز تیز باتیں کرتے جاتے تھے۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہنے لگے، حضور آپ کو مبارک ہو، پیغمبری کا کوئی علم ایسا نہیں جو آپ کو عنایت نہ کیا گیا ہو۔ آپ علم میں سب پیغمبروں سے برتر ہیں، آپ شجاعت میں سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ کی فتح کی کنجیاں ہیں۔ اب آپ کو کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ایک اور شخص کے بارے میں ذکر ہے جس نے آپ سے گفتگو بھی کی۔ چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک اور شخص داخل ہوا تو اس نے تو پہلوں سے بھی زیادہ بات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھا اور چومنے لگا جس طرح کبوتر اپنے بچے کی چونچ پر چونچ رکھتا ہے۔ میں دیکھتی رہی، وہ محمد محمد کہہ کر پکارے جاتا، پھر کہتا زدنی زدنی اور ساتھ ہی انگلی سے اشارہ کرتا، پھر چومتا، کہتا اچھا دوست تمہیں مبارک ہو، تجھے پیغمبروں کی حلیمی عنایت کی گئی ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور میری نظروں سے غائب کر دیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، اے قریش، آج کی رات میرے بچے کی ولادت ہے۔ جو آتا ہے، جو چاہتا ہے بچے کے ساتھ کرتا ہے۔ میں بے بس ہوں، میرے قبیلے کا کوئی فرد میرے پاس نہیں، میں ان عجائبات میں گھری ہوئی ہوں۔ میں ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ بچے کو پھر میرے پہلو میں لا کر رکھ دیا گیا، جبکہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح درخشندہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم معطر سے کستوری سے بھی لطیف تر خوشبو مہکتی تھی۔ اتنے میں آواز آئی کہ بچے کو لے لو، ہم نے اسے مشرق و مغرب میں گھما لیا ہے، تمام پیغمبروں کے سامنے لے گئے ہیں۔ ابھی ابھی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا اور انہوں نے آپ کو گود میں لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تھا اور کہا تھا تم میرے بیٹوں کے سردار ہو، اولین و آخرین کے سردار ہو، تمہیں دنیا کی عزت اور آخرت کا شرف مبارک ہو۔ جو شخص آپ کے دین پر ہوگا قیامت کے دن محترم ہوگا، اہل ایمان آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے بچہ میرے حوالے کیا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا، وہ پہلے سے بڑا بھی تھا اور نورانی بھی۔ مجھے اس بادل سے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں سنائی دی، پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور لوگوں کی مختلف باتیں۔ پھر دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس دفعہ کا وقفہ پہلے وقفے سے زیادہ تھا۔ کسی منادی دینے والے نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں لے جاؤ، تمام پیغمبروں کے سامنے لے جاؤ، تمام روحوں کو زیارت سے مشرف ہونے دو، جنوں انس طیور و ہوش چرند پرند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفات، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لسانی فصاحت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم دے دو۔ تمام پیغمبروں کے اخلاق کو یکجا کر کے فطرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دو۔ بادل کا یہ ٹکڑا بھی غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک سبز ریشمی کپڑے میں جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، حضور میرے پاس ہیں۔ مجھے ایک منادی کی مزید آئی کہ مبارک ہو،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج سے آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔